رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سید انبیائه وسند اولیائه واحبابه المعارضین لاعدائه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی جل الکریم کی بے حد تعریف، حمد و ثنا اور درود و سلام قائد المرسلین سید النبیین امام العال اولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی بارگاہ اقدس میں اس ہدیے کے بعد آج کی یہ خاص محفل مبارکہ اللہ کے پیارے حبیب کے ذکر پاک کے لیے منعقد ہے، اور عشاء سے اب تک آپ نے آپ کی مدحت سنی اور ملک کے نامور ثنا خان آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت و نعت اور خلفائے راشدین کی بدعت اور مناقب، اہل بیت اطہار کے مناقب بہت محبت کے ساتھ پیش فرما رہے ہیں۔ میں پہلے بھی محفل شریف میں حاضر ہوا، لیکن باوجود میرے بچوں کو سفر پر جانا تھا اور میں پھر عزیز القدر محمد حسان ان کو اور محمد نعمان کو یہاں پہ حاضر ہو کے اطلاع کر کے گیا، پہ ایئرپورٹ پر گیا ہوں۔ بہت رش تھا وہاں، کئی فلائٹوں کا ٹائم ہوتا ہے، تو بہرحال پوری صحیح تھی کہ میں مجلس میں اختتام سے پہلے حاضر ہو جاؤں۔ الحمدللہ کہ حاضری کا شرف حاصل ہو۔ بیانات دیکھیں، نظم میں ہو، نثر میں ہو، شاعری ہو، مدح، جس طرح بھی ہو، یہ سب ہمارے دین کے وہ مبلغ ہیں جو آپ کے سامنے قرآن پاک، اللہ کی باعظمت کتاب اور احادیث مبارکہ، اسی کا مفہوم کبھی شعر میں اور کبھی نظم میں، کبھی نثر میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ پاک کلمے ہوتے ہیں، اور پاک کلمے اللہ تعالی اپنی جناب میں ان کو شرف باریابی عطا فرماتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے
کہ پاک کلمے اللہ کی طرف اس کی حضوری میں پہنچتے ہیں، اور جس کا کلمہ حضوری میں پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے اور اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اللہ کی پاک بارگاہ کی طرف پاک کلمے بلند کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، اور ایک مومن مخلصانہ جو نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ پاک کلمات جس کو کلمہ طیب کہتے ہیں، اس کے لیے اللہ کی حضوری سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ راستے میں کہیں اٹکے کلمہ، بلکہ کلمہ جب حاضر ہوتا ہے تو کلمہ کرنے والا، کلمہ کہنے والا، کلمہ پڑھنے والا، اس کی بھی قبولیت ہو جاتی ہے۔ یہ کلمہ ہی اس کا شفیع بن جاتا ہے اور اس کے لیے شافع بن جاتا ہے، اور اللہ نے اپنے کلمات کو یہ عزت دی ہے کہ کلمہ جس کے لیے شفیع یا شافع بنتا ہے مالک تعالیٰ اسی کو قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ یہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ کلمات طیبات قرآن پاک کے ہوں وہ بھی بندے کی سفارش کرتے ہیں، اور پاک کلمات طیبات اللہ کے ذکر کے ہوں وہ بھی سفارش کرتے ہیں، ایک بندہ مومن کی سفارش اور شفاعت کرتے ہیں۔ اور مدحت پاک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ کلمات طیبات مدحت ہوتے ہیں کہ جن کی قبولیت یقینی اور یقینی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ قطب مدینہ ان کو کہتے تھے، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اجل اور بڑے خلفاء میں سے مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے تھے کہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں وسیلہ اعمال کو بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال صالحہ جس طرح کلام پاک وسیلہ ہے، اعمال صالحہ بھی وسیلہ ہے، لیکن وہ فرماتے تھے کہ اعمال صالحہ کے بجا لانے والا، عمل کرنے والا، اس کے اخلاص کے پیش نظر جس قدر مخلص ہوگا اسی قدر قبولیت ہوگی، اور کبھی اخلاص سے خالی عمل ہو کوئی رسمی سا تو وہ عمل قبولیت کے درجے تک نہیں بھی پہنچتا جو خلوص کے بغیر ہوتا ہے۔ لیکن جن ذوات کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے انہیں کبھی بھی رد نہیں فرماتا، اور جو ذوات قدسیہ پاک اور مقدس وسیلہ ہیں ان میں وسیلہ اعظم جناب محمد مصطفیٰ ہے، وسیلہ اعظم ہے، سب سے بڑا وسیلہ وہ ان کی ذات قدسی ہے۔ اور دیکھو صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب بھی دعا آپ کرتے ہو، اذان ہوتی ہے تو دعا کرتے ہو، تو اس دعا کے اندر یہ الفاظ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہیں کہ ہم عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، ہم تیری بارگاہ میں یہ سوال کرتے ہیں کہ اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ کو اپنی جناب میں مقام وسیلہ عطا فرما، آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ۔ یہ دعا ہر مسلمان کو یاد ہے، ہوتی ہے، اور یہ دعا اذان دینے والا بھی پڑھتا ہے، اذان سننے والے بھی پڑھتے ہیں، اور نبی پاک نے اس بارے میں ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قرآن پاک میں مقام محمود اور مقام وسیلہ کا وعدہ تو آپ سے ہی کیا گیا ہے کہ آپ کو عطا کیا جائے گا، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر ہمیں یہ کیوں سکھایا گیا کہ ہم آپ کے لیے وسیلہ مانگیں جبکہ آپ سے خدا کا وعدہ ہو چکا
اور جب اللہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو کیا یقین نہیں ہے ہمیں اس لیے ہم دعا کرتے ہیں؟ بھئی ایک بات پہلے سے طے شدہ ہے، اللہ ذی وعدہ، کہ اس کا تو آپ سے وعدہ ہو چکا کہ آپ کا ہی وہ مقام ہے، تو پھر کیوں دعا کرتے ہیں اس کے لیے؟ حضور نے فرمایا کہ وعدہ ہو چکا اور وعدہ کے خلاف اللہ نہیں فرماتا، لیکن یہ مجھے حکم دیا کہ اپنی امت کو کہو کہ یہ دعا کیا کریں. تو صحابہ عرض کرتے ہیں اسی لیے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ بھائی یہ پھر کیوں دعا کرتے ہیں؟ فرمایا جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی قیامت کے دن میرا وسیلہ یقیناً اس کی شفاعت کے کام آ جائے گا، بخشش کام آ جائے گا. اور یہ وسیلہ اختلاف نہیں، اس پہ بحث کی ضرورت نہیں. یہ وقت ایسا ہے رات کے کہ جس میں اختلافی مسئلہ کا ضرورت نہیں، بلکہ اتفاقی کے مسئلے کی ضرورت ہے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وسیلہ یہ وسیلہ جس کے لیے ہم سوال کرتے ہیں یہ کوئی عمل نہیں ہے، یہ ایک مقام ہے. یہ جو اس حدیث میں ذکر ہے نا بخاری میں، یہ کوئی عمل نہیں ہے، یہ ایک مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک مقام بنایا جس کا نام وسیلہ رکھا، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس مقام پر اللہ جسے کھڑا کرے گا نا کہ یہ ہے مقام، اس پہ آپ کھڑے ہو کر بات کریں. جیسے یہ آپ نے اسٹیج بنایا تو ایک آدمی کھڑے ہو کر بات کرتا ہے، تو اللہ نے جو مقام وسیلہ بنایا نا وہ اس طرح نہیں کہ بغیر اجازت جو چاہے وہ اس مقام وسیلہ پر کھڑا ہو جائے. فرمایا 1,24,000 خدا کے خلیفہ نبی اور رسول ہیں، مگر مقام وسیلہ صرف جناب محمد مصطفیٰ کے لیے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور حجت الاسلام. میں بالکل احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں. یوں نہیں کہ آپ سے پہلے انبیاء ہیں، سچے ہیں، شان والے ہیں، معجزات والے ہیں، بڑے بڑے آپ سے رشتے میں آپ سے بھی بڑے ہیں، مطلب آپ کے جد بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، حضور کی جد ہیں، دادا ہیں حضور کے، آپ آل ابراہیم سے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے مسلمانوں، قرآن اور حدیث کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوا کہ مقام وسیلہ پر کھڑا ہونا ابراہیم علیہ السلام کی بھی شان نہیں ہے، ان کی بھی نہیں. وہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، مگر فرمایا یہ خلیل کی بھی شان نہیں کہ مقام محمود پر آئے یا مقام وسیلہ پر آئے. یہ خلیل کی یا کلیم کی شان نہیں، یہ حبیب کی شان، اللہ کے جناب محمد مصطفیٰ کی شان. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ٹھیک ہے، اور قرآن پاک میں یہ مقام بھی آیا ہے، مقام بھی آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں لفظ ہیں. ہم تو مقام کہتے ہیں نا، صرف مقام نہیں ہوتا، مقام بھی ہوتا ہے. تو یہ مقام بھی حضور کا ہے اور مقام بھی حضور کا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ مقام اور مقام میں ظرفیت تو دونوں میں ہے، لیکن ایک کا تعلق زمانے سے ہے یعنی ظرف زمان سے ہے، دوسرا کا ظرف مکان سے ہے، یعنی جگہ بھی ہے تو وقت بھی ہے. فرمایا وقت خاص کے ساتھ یہ مقام خاص کہ وقت بھی حبیب تیرا ہے اور جگہ بھی ہے تیرے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا. اور جب کھڑا ہوگا تو کیا ہوگا؟ فرمایا مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ حضور اس طرح وہاں اللہ کی حمد کریں گے کہ اللہ پاک فرمائے گا اے حبیب
اب اس حمد کے بعد آپ جو مانگو گے امتوں کے لیے میں عطا فرما دوں، میں عطا فرما دوں۔ کہیں سبحان۔ آپ کی جو مجلس ہے، محفل ہے، یہ بھی اس مقام پر آ چکی ہے کہ اب اختتام کی طرف بھی جائے گی اور دعا کی طرف بھی جائے گی۔ ہم بھی حضور کے وسیلے سے دعا کریں گے، لیکن آج یکم جمادی الثانی، جمادی الاخری اس کو کہتے ہیں، ہمارے پاکستان میں جمادی الثانی اس کو بولتے ہیں، عربی میں جمادی الاخری ہے، یہ اس کا نام ہے جمادی الاخری، اسلامی مہینوں۔ ابھی زمین آسمان نہیں بنے تھے کہ مہینوں کے نام رکھ دیے، یہ قرآن پاک میں یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقادیر اور مقدرات اس کی خلق سے پہلے مقرر کر دیا کہ سال ہوگا، سال کے 12 مہینے ہوں گے، ان 12 میں 4 محترم ہوں گے، اور یہ 12 مہینے رب تبارک و تعالیٰ نے اور مقادیر کے پہلے مقرر فرما دیے۔ اب اندازہ فرمائیں کہ اس میں بھی کتنی بڑی حکمت ہے، اس بڑے بڑے حساب دائر ہیں اس کے ارد گرد ہیں۔ تو جمادی الاخری میں بہت سے تاریخ اس سے وابستہ ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ چاہت ہے اللہ کی، مقام محمود ہو میرے حبیب کے پاس، مقام وسیلہ ہو حضور کے پاس، ٹھیک ہے، شفاعت کا تاج ہو میرے حبیب کے پاس، اور یہ میرے کہنے سے نہیں، اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ نے ایک شفاعت کا عہدہ بنایا ہے جی۔ تو ہم جتنا بھی زور لگا لیں وہ اللہ نہ دینا چاہے تو ہم تو نہیں لے سکتے، ہمارے دینے سے نہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں اعطیت الشفاعہ، اللہ نے شفاعت کا مجھے مالک بنا دیا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں صحیح حدیث موجود ہے، صحیح صریح مرفوع متصل حدیث، اس کو خصائص خمسہ کی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 5 خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائی، ان میں ایک شفاعت۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا تاج پہنا دیا، تاج پہنا، شفاعت کا تاج پہنا دیا ہے۔ اور شفاعت سے ہوتا کیا ہے؟ شفاعت سے لوگوں گناہگاروں کے بوجھ گناہوں کے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ شفاعت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی گردن ٹوٹ رہی ہے نا، وزن زیادہ ہے، تو دوسرا آ کے تو اس کا وزن کم کرا دے، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ میں اس کے تو اٹھائے نہیں جا رہا ہے، اس سے اتنا وزن ہے اس پر، قیامت کے دن گناہ واندی پنڈ، پنجابی میں کہوں تو پنڈا گناہ واندیاں چاہیے ہوں گیاں، کوئی بوجھ ہلکا کران والا نہیں۔ فرمایا ایک حبیب ہے جنہوں شفاعت دا مالک بنایا ہے، تو اڈی جس ویلے کانڈ ٹوٹدی ہوے گناہاں دے بھارنا میرا حبیب آوے یا جڑا تہاڈا بوجھ وڈا لوے گا، یہ ان کو میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کسی زمانے میں یہ شعر میں بڑی کثرت سے اہل سنت و جماعت کو سناتا رہا ہوں کہ یہ اللہ اکبر، ایک جانے بے خطا پر 2 جہاں کا بار ہے، ایک جانے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ دیکھو نا کہ حضور آپ کی خطا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، سید المعصومین ہے، آپ کے ذمہ کوئی خطا نہیں، ٹھیک ہے، ایسی عصمت اور حفاظت اور قرب خداوندی حاصل ہے، نفس، شیطان، کوئی چیز کسی نبی کو بھی
غفلت میں نہیں ڈال سکتی. اور نبی الانبیاء جو سارے نبیوں کے نبی ہے، ایک آنیہ، ٹھیک ہے، ایک آنیہ کے لیے بھی کبھی غفلت طاری نہیں ہوتی، سوئے ہوئے بھی نہیں ہوتی. یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب تنام عینایا ولا ینام قلبی، تم دیکھتے ہو کہ میں سو رہا ہوں لیکن سوتے ہی بندے پر غفلت طاری ہو جاتی ہے. اسی لیے نیند ناقض وضو ہے نا، وضو توڑ دیتی ہے. تو نیند کے اندر کیا خرابی ہے کہ اس وضو توڑتی ہے؟ یعنی وضو کے خلاف ہے نیند. اس لیے کہ آپ غافل ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نواقض وضو میں کوئی پایا گیا تو آپ تو غفلت میں ہیں. تو اللہ کے حبیب کی نیند ناقض وضو اس لیے نہیں کہ غفلت تو نیند کی حالت میں بھی ان پر طاری نہیں ہوتی. زور سے کہو سبحان. جن کو سمجھ آئی ہے وہ کہہ لو. ایسے ہیں ہمارے حضور، ایسے ہیں اللہ کے حبیب، ایسے ہیں نبیوں کے نبی، ایسے سارے رسولوں کے قائد. ہم ان کی شان بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہ دین کا بنیادی فرض ہے کہ حضور کی شان بھی پہچانو، حضور کے احوال بھی پہچانو، حضور کی سیرت بھی پہچانو. کیوں کہ جس کے پیچھے چلنے کا حکم ہو اس کی ادائیں یاد رکھنا ضروری ہے اور اس کے طریقے پر چلنا ضروری ہے. اور میں ویسے 2-2:30 بجے، اب تو 2:45 ہو رہے، 2:45 بجے یہ کہنا نہیں چاہتا آپ سے، مگر سمجھانے کے لیے اشارتاً کہہ دیتا ہوں کہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ تو اللہ کے بارے میں جاننا چاہیے. میں نے جان لو، ایسے چلو جیسے وہ چلتا ہے. تو کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا جو چلے گا نہیں جسم سے پاک ہے، دی ٹور کتوں ویکھو گے؟ کمڑے ایویں دنیا نو بھلیکھا پایا جی. اسی لیے اللہ نے پورے 30 پارے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ جیسے میں چلتا ہوں ویسے چلو، بلکہ یہ فرمایا جیسے میں کہتا ہوں میری بات مانو. ہم کہتے ہیں کہتا بھی ہم سے تو نہیں ہے نا، کبھی بات ہی نہیں کی. فرمایا تم میری بات سننے کے قابل ہی نہیں ہو. ارے میری بات سنتا ہے میرا مصطفیٰ، اور وہ جو کچھ کہتا ہے وہ میں تم سے کہہ رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور حجت الاسلام. خطوہ ہوتا ہے نا، خطوہ قرآن کا لفظ ہے یہ. ہاں خطوہ، خطوہ کا کیا مطلب ہے؟ نشان قدم، سٹیپ. جو آپ ایک قدم ایسے اٹھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں خطوہ. عربی میں یہ قرآن کی اصطلاح میں اس کو خطوہ کہتے ہیں. خطبہ نہیں، واو کے ساتھ، واو ہا کے ساتھ، خا اور توئیں اور واو اور ہا، اس کو کہتے ہیں سٹیپ. ایک قدم، پیر پٹنا تے پیر رکھنا، ٹھیک ہے. اللہ فرماتا لا تتبعوا خطوات الشیطان، نشان قدم جو شیطان کے ہیں ان پر نہ جانا. کیوں؟ انہو لکم عدو مبین. اور کبھی کوئی عقل مند دشمن پیچھے بھی ٹرے تے میں رب آنا ہے، دشمن ہے تو ایمان بھی تباہ کرے گا، تو عمل بھی تباہ کرے گا. لہذا شیطان دے پیروں دے پیر رکھ کے کبھی نہ ٹرنا. تے پر رب سانو دس ساڈا سجن کون ہے؟ فرمایا پوچھ میرے حبیب کو، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. یہ محمد کا قدم تمہیں کبھی بھی برباد نہیں ہونے دے گا. میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں منزل مقصود تک. حق حق حق، نعرہ
رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان آل مصطفیٰ عظمت و شان اصحاب مصطفیٰ آستانہ عالیہ پٹی شریف 8ویں پارے سے میں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں اور آپ کی آسانی کے لیے پڑھ رہا ہوں، ورنہ 2-3 آیتیں پڑھ کے ہمارے علماء یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، اتنی لمبی یہ بات بن جاتی ہے۔ کیا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ٹھیک ہے، ادھر صراط الذین انعمت علیہم، آگے پھر منعم علیہم کون ہیں؟ وہ یہ ہیں، یہ آیتیں بنتی ہیں 3-4، تب جا کے ایک مفہوم ادا ہوتا ہے۔ حضور نے ایک جملے میں ساری بات کہہ دی، فرمایا یہ صدیق شہید صالح جو بھی بنے ہیں نا وہ بھی میرے پیچھے چل کے بنے، لہذا مقدی مقامہ ہو میرے امتیو، جتھے نشان قدم محمد مصطفیٰ دا مل جائے ٹر پاؤ، صدیق بھی بن سکتے ہو، شہید بھی بن سکتے ہو، صالح۔ ٹھیک ہے، 3:30 بجے تو نہیں تو نہیں میں دس سکتا بھئی نبی بھی بن سکتے ہو۔ اے جی تو تشریف لائے نے اتھے ایک بندہ ہویا ہے، اتھے تو نہیں ہویا تو وہ بٹالے دے نیڑے قادیان وچ ہویا سی، لیکن وہ دی آل اولاد اتھے وسی، پھر اتھے چکی گئی تو اتھے بار وسی، وہ آدھے نے بندہ من کے حضور دیاں تے نبی بن جاتا ہے۔ جتنا بھی کوئی پہ مننے نا نبی نہیں بنتا، نبی کسی پڑھائی کی وجہ سے نہیں بنتا، نبی کسی صلاحیت کی وجہ سے بھی نہیں بنتا، نبی کسی ڈگری کی وجہ سے بھی نہیں بنتا، نبی وہ بنتا ہے جس کو اللہ نبی بنائے۔ حالانکہ حضور نے فرمایا بھئی نبی اگر بنتا نا استعداد سے، استعداد سمجھتا آتی ہے آپ کو؟ استعداد نہیں، 12 آپ کے میرے خیال سے یہ 12 لفظ ہے استعداد، آسان ٹرانسلیشن اس کی یہ ہے صلاحیت، اور اگر آپ سکول پڑھتے ہیں تو ابیلٹی، عربی پڑھتے ہو تو استعداد، پنجابی پڑھتے ہو تو کچھ قابلیت وہی بندے دی ہیں، جیسے سمجھ لو، ٹھیک ہے، جنہوں سمجھو وہ بڑا قابل بندہ ہے، ہر فن مولا ہے، ہر فن مولا بھی نبی نہیں بن سکتا۔ کیوں کہ اللہ پاک کوئی یونیورسٹی ہے جو نہیں بنائی جیدے پڑھ کے بندہ نبی بن، بندے آدھیں جی سن لب کی عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، مفسر ہو گئے، محدث ہو گئے، کوئی یونیورسٹی نہیں جیتے پڑھ کے بندہ نبی بن جائے، بلکہ نبی اللہ بناندے ہی انہیں جن پڑھن دیندے ہی نہیں۔ گل ہو گئی جی، اللہ ریا گل ہو گئی جی، یہ بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور حجت الاسلام۔ میں آپ مولوی ہاں، سیدہ مولویاں دے گھر پیدا ہوئے مولوی ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی اپنے بچے نو پوترے نو دوترے نو ہوں میں اس عمر دا ہو گیا، بچے انہاں دی پڑھن دے عمرے میں پچکار درانا میں انہاں نا اپنے دادے ہار بن جاؤ، فلانے ہار بن جاؤ، پڑھ جاؤ، عالم بن جاؤ، انجو جو انجو جو انجو جو، ٹھیک ہے۔ آج طریقے سے اے نہیں آکھیا جان والے نے پڑھ جو اللہ تو اللہ ڈاکٹریٹ کر جو، اے پڑھ جو، سی ایس ایس کر جو تو پھر نبی بن جاؤ۔ کوئی کورس ہی نہیں نبوت دا، کورس ہے ہی کوئی نہیں،
تو کیویں بنتے ہیں؟ فرمایا پڑھو نبی بناتا ہے جن چاہتا ہے، جنوں چاہتا ہے رب نبی بناتا ہے، تو جنوں بنا چھڑے نبی انہوں پڑھے بغیر ہی سارے علم عطا فرماتے ہیں۔ تے اے نہ پڑھن دینا، نہ پڑھن سمجھ آ رہی ہے؟ پنجابی کا لفظ بول رہے ہیں تھوڑے سامنے، پڑھن نہ دینا اینوں دلیل بناتا ہے اس گل دی کہ پڑھ کے تے منصوبہ بنا کے بندے نبی بن جان گے، منصوبہ بندی نال، پلاننگ نال، ٹھیک ہے؟ تے پھر میرا کنٹرول تے نہ رہا، آپ بنن لگ پاؤں گے۔ میرا کنٹرول ہے کہ کوئی پڑھے ابھی علم دے ذریعے ایدہ مقابلہ نہیں کر سکے گا، لیکن اے نری میری قدرت دا شاہکار ہوئے گا، سکولوں کالجاں دے دے وچ کردار ہی کوئی نہیں۔ میں ہی چاس لئی جانا ہے تو میں نے تو واقعی لطف آ رہا ہے، حالانکہ میں بیمار میرے کو بولن نہیں ہوندے پیا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں اس سے بلا رہا وہ بلانے ہی دعا ہے نا ان 3 بجے، ورنہ تو تواڈے خراٹے بھی آواز شروع ہو جانی، کوئی جون جان کے آواز کریے نا، ٹھیک ہے؟ تو انج بھی ہو سکتا سی بھئی نہ کھنجا یار بیمار ہیں، نہیں کرتے آواز، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ پھر بچیاں بچے بہت پرانے تعلق والے، یہ بہت ہوں تو سارے داڑھی والے ہو گئے، بچے بچے کہتے ہو، داڑھی والے بھی تو کسی دے بچے ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہے نا کہ داڑھی ہو جانے تو بچہ نہیں رہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے لکھ دیتا ہے، چاڑ دیتا ہے، میں نے بھی انہوں فون کیا، یہ بڑا بھائی انہوں نے آسان دا انہیں میں نے مطلب ہے کہ کیا انہوں نے بھی کیا، ٹھیک ہے؟ انہوں فوٹو چاڑ بابے گواز کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اے گل لے کے ہونی نا جدو اعتماد کیتا بھائی اسی جناب نام لکھن لگیاں تو انہوں نے اعتماد نو بحال رکھنا سب تو پہلو یہ فرض ہے میرے تھے، کیونکہ تو نمائندے میرے تھے، میری جماعت تھے، تو جی انہوں نے یہ اعتماد کوئی نہ کرے تو میرے تو کون کرے گا؟ بھائی انہوں نے رابطہ ہی کچھا ہے، انہوں نے آنکھاں اگلا ہوں ہی نہیں۔ اجے تو انگل دی سمجھ نہیں آئی، اسی تے نوکر ہیں سرکار دے، اسی اعتماد برقرار رکھنے ہیں اپنے نمائندیاں دا، تاکہ مرکز نال انہوں دا جوڑ ہے وے، اور تے رب جنہوں نمائندہ بنائے انہوں دا اعتماد بھی برقرار رکھ جانا۔ یا رسول اللہ، یا علی، بڑے بڑے مقابلے لگے نے بڑیاں طاقتاں نال، انبیاء کرام ہیں، فرعون نال، نمرود نال، کتے نال نہیں کہ اس وقت ٹائم نہیں، ورنہ میں ماڑا چنگا حافظ بھی ہیں، ماڑا چنگا اس تو آنا با مطلب چلو وڈا تکڑا حافظ نہیں، لیکن میں نے اللہ نے توفیق دیتی بجد تو قرآن پڑھنا چاہوں میں پڑھ لینا، اللہ دی توفیق نہ، ٹھیک ہے؟ تو میرے سامنے نہیں آیا تھا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ بھی میرے سامنے، ٹھیک ہے؟ تے جادوگروں نال مقابلہ موسیٰ علیہ السلام دو بھی سامنے، لیکن ان ٹائم نہیں ہے جدو بھی کدی واز لمبا سنا ہوا ہے نا تساں تے آسان نو آکھنا ہے تساں بھائی یا آسان تو نہ آکھنا ہے میں شاعروں بلانا تے ٹائم اجیا رکھنا ہے بہت وچ نا ایک ہی نعت ہوئے، کیونکہ وہ ساڈا طریقہ ہے اہل سنت دا۔ اساں تے اسمبلیاں نے بھی مجبور کیتا سی کہ تہاڈیاں اسمبلیاں جڑیاں نا چوپ ہونیاں جی خدا دی قسم، اور چوندیاں کروڑاں روپے دے چھت پا لیندے نے، پھر وہ ٹپ 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 بارش۔ ایک سپیکر صاحب ہوندے سن ملتان دے، بڑے صاحبزادہ انہوں نے نام لکھے ہوندے سی، تو کہنے لگے یہ کیوں چوندے نے؟ میں کہ نعت جے نہیں پڑھا دے، کروڑاں روپے دی چھت پاندے ہو پھر ٹپ 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 ٹپ، تے اے تاہیں رکے گی ٹپ ٹپ تہاڈی، کوئی اللہ رسول دا نام لیا کرے دے تے تلاوت تے شروع تو ہوندی سی، نعت نہیں سن پہلے پڑھ دے۔ تو وہ صاحب دے وقت یعقوب علی خان نام سی انہوں دا، فاروق علی خان،
انہوں دے وقت میں اللہ دے فضل و کرم نال قومی اسمبلی وچ بھی یہ منظور ہو گیا وہ اجلاس شروع کے تلاوت ضرور ہوئے گی پر بعد نعت مصطفیٰ پڑھی ہر اسمبلی آباد ہے دینا اے تسی بھی تے عاشقان مصطفیٰ دی اسمبلی ہو نا ہیں آئے ہائے 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 سیاسی گلہ نہیں کردا پیا اے اسمبلی ہے اے سرکار دے عشق و محبت دی اسمبلی ہے تے تسی دور دے عشق دے حلقے دے ممبر ہو ٹھیک ہے تے جیڑا بھی اسمبلی دا ممبر اسمبلی دا اجلاس اٹینڈ کرے نا انہوں ٹی اے ڈی اے لبدا ہے میرے بھائی بھی ایم پی اے رہے نا تو کل راتی میں بیٹھے ایسا میں آکھا جی کی لبدا سی اس وقت وہ کہنے لگے بھائی پتہ نہیں جمعرات کے بدھ دا نام لیا نے او دن جڑا اجلاس اٹینڈ کرے ان دورہ ٹی اے ڈی اے لبدا ہے ایک گورنمنٹ دا طریقہ ہونا میں تے جے اسمبلی نہیں گیا اس واسطے میں نے کوئی پتہ نہیں ایسے اسمبلی کی روز ہونا میں جدے چونا تے کدی کدی عرس کدی کدی میلاد شریف کدی سیرت طیبہ کدی محفل نعت کدی شہداء دا ذکر کدی اولیاء دا ذکر تے یا اللہ پاک 365 کوئی سال نے تے ہر سال ہی ہر دن ہی کچھ نہ کچھ ہوئے تے اے خاص خاص دن کیوں وذکرہم بایام اللہ آخنے یہ کی وجہ ہے فرمایا عام دینا جڑا ٹی اے ڈی اے دینا نا اپنے بندیاں نو ایتھے حاضری دا جے میرے یاراں دے دن آوے وے تے ڈبل کر اے میں انجے گل بنا کے نہیں کی تھی میں بالکل پرسوں دعوت سی میرے ایک بتیجے نے صاحب نے وہ گدی نشین نے میرے والد صاحب سے تے او وڈے بھائی دے بیٹے نے تو انہوں دا گھر مکان بنایا تو انہوں دا میں مکان دی دعوت کی تھی کیونکہ جدو میں لاہور بنایا سی تو میرے بھائی 2009 فوت ہو گئے انہوں اس تو پہلے میرے اس مکان دی دعوت کی تھی انہوں دے پتر نے بنایا میں دعوت کی تھی وہ تو بھائی سارے جمع سن تو وہ بھائی ایم پی اے رہن تو انہوں میں نے فرمایا میں کیویں ٹی اے ڈی ہوندا ہے دی فلانا اجلاس اٹینڈ کرو تو ڈبل ہوتا ہے میں نے اتھے ہی مسئلہ لب گیا کہ حسان نے ایس موسم میں بھی میلاد پاک دا ذکر کیوں رکھ دیتا ہے فرمائی حوالہ یہ ہے کہ جزات لبنی ہے پر جی حوالہ مصطفیٰ دا آ جائے تے ڈبل تے ٹریپل ہو جائے اللہ دے ہاں اللہ دے خزانے وچ پتہ ادو لگے گا جس دیہڑے یہ چیک تساں بنانا ہے نا قیامت والے دیہڑے اس تو پہلے یقین رکھو نا ڈولیا جی نا جیڑا ڈولے گا نہیں اے چاک ایک دن قیامت دن بنیوے گا ضرور ٹھیک ہے اس مائی آرنا نہ کریا جی جیڑا بس جو بہ گئی تھی اس آکیا کنڈیکٹر نے میں ٹکٹ کٹا لے اس سے کہا میرے کو لوٹ وڈا ہے بنانا نہیں میں 2 میل تے جانا ہے تو انجی لے جانا کیوں لوٹ بننا ہے میرا لوٹ سمجھے مائیاں کہنی ہیں نوٹ ہوئی لوٹ کہنی تو میں آکھا بے بے اس زمانہ بس سفر اسی بھی پڑھتے سن تو میں آکھا اماں ایک کیڈا کہ لوٹ ہے تیرے کول جیڑا بنانے تو ڈرنی اس سے کہ صوفی کیونکہ میں داڑھی شروع تو رکھی سی نا تو پتہ تھا نہیں جی با کون ہے تو کہتے میں صوفی لوٹ دسا تینوں میں آکھا 10 آکھا 5 روپئے نا میرے کول میں کہ مائی صدقے جاواں 5 روپے بڑا بڑا نوٹ ہے اتنے تے 500 دا بھی نوٹ ہے ہوں تے آج ہوندی مائی تے میں آکھدا وا ہوں تے 5000 دا بھی ہے تے سودا 500 دے برابر بھی نہیں لبدا ٹھیک ہے حالانکہ 25 سال تو میں ایک ایسے ملک دا شہری ہاں جنہاں کول 100 دا نوٹ بھی بڑی مشکل ہے ہی نہیں پورے ملک وچ ایک صوبہ جڑا ہے وہ چھاپتا ہے لیکن وہ اپنے جو گئے صرف ایک صوبے واسطے چھاپتا ہے 100 دا تو میں انہوں نے پوچھا یار ساڑھے تے 5000 دا نوٹ دے تو 100 دا بھی نہیں چھوپتے انہوں نے کہا 100 دی لوڑ ہی نہیں پاؤں دی کیوں کہ ساڑھے 20 نالی ٹرالی سامان دی بڑی جان دی کھان پین دی پوری ہفتے دی ایدہ بہتے ہیں لوٹ وڈے کرنا کام کوئی نہیں لوٹاں بھی ٹل ہونا چاہیے ہے تو ٹل انہاں دی قوماں میں چاہتا ہے انہاں قوماں میں چاہتا ہے
کہ یا تے وہ دیانتداری نال محنت کرن، جی اے دے جو بھی نہیں نا تو پھر مصطفیٰ دے غلام بن جان، لوٹا جے ٹل حضور دا صدقہ۔ تسی آکھو گے انجے سن گلاں سنائی جانے، ایک تے لکھے ہے، ایک تے لکھے ہے حضور دے غلام ہو جو ٹل آ جاندے فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع۔ پڑھو قرآن۔ فرمایا حبیبہ جتھے تینوں اساں پیدا کیتا ہے تے جس دھرتی اتے تو پہلا قدم رکھے ہے نا او دے نیچے میں کالے سونے دے دریا جاری کر دیتے۔ ایک قرآن مقدس ہے، رق منشور۔ تفسیرہ اٹھا کے دیکھو کہ رق منشور کیڑے بھائی دریا نے کالے سونے دے۔ علامہ طنطاوی جوہری انہاں دی تفسیر موجود ہے قرآن پاک دی، جواہر العلوم، مصر دا عالم ہے، وہ کہندہ رق منشوری تے پٹرول ہے، اور جس دھرتی ہوتے گھا نہیں ہوندہ تے دنیا مایوس ہے پورے اس پورے ملک وچے یا اللہ ریت ہی ریت بنائیا۔ فرمایا دے تھلے بڑھ کے بیک، اے میں کسی نکمی جگہ تے اپنے حبیب نوں پیدا نہیں کیتا، اور جس دھرتی تے قدم رکھے ہے تسی سونا لوڑ دے ہو نا جا کے تے توڑیاں دے حساب نال، اے تو تے بیرل دے لحاظ نال چلے والا سونا نکلتا ہے، جیدہ تو بغیر نہ تو اڈی گڈی چل دی ہے نہ تو اڈا موٹر سائیکل چلتا ہے، کوئی شے نہیں چل دی۔ سونا وکے یا نہ وکے، پٹرول تو وکدا ہے نا، تے پٹرول کہیں پیدا کیتا ہے بھائی؟ کسی سائنسدان نے پیدا کیتا ہے؟ انہیں دریافت کیتا ہے بیٹھے تھلے ہے، پیدا رب نے کیتا ہے۔ تے فرمایا اے دے واسطے سعودی انہاں نہ رکھ لے ہے تے عرب شریف نا، تے میں عرب شریف نوں کیوں چنی؟ فرمایا ایڈی برکتاں والے نبی جتھے گلاں اوتھے ہی تے برکت دے خزانے رکھے۔ اور کیڑی دھرتی نوں میں شرف دیندا؟ ہن سمجھ آئی؟ حضور بھی فرمانے جدو مدینہ شریف گئے نا، تشریف لے گئے، ہجرت فرمائی، تو مدینہ شریف گئے تے میں گل کرنا چاہتا سا، چلو یہی گل سامنے آ گئی، گل اس تو کرنا چاہتا سا، بدن ہوندے نے دنوں دی یاد ہوندی، مہینیاں دی یاد ہوندی۔ اے جڑا مہینہ چڑھ گیا جی نا ہن جماد الاخرى جن میں آکھے، اوکھے نہ ہویا جمادی ثانی پہ آکھو، ٹھیک ہے؟ جمادی ثانی، لیکن یہ عربی ترکیب دے لحاظ درست نہیں، میں نہیں کہہ سکتا انہوں جمادی ثانی، کیونکہ جڑے پھر دو چار لفظ پڑھے گا تو پھنس جائے گا۔ ساڈی تے ایک ایک گل نوں ٹکدے رہندے بے، اے تو سیدھا نہیں آکھے، یہ پٹھا نہیں آکھے، میں آکھے اے کی یاد ہے نا کہ انہاں نال ساڈی گل نہیں، اے تے ٹوٹلی رنگ بھی پڑھن تے نہیں دسنا، تانوں اساں زیر زبر دی غلطی بھی نہیں کرن دینی، ٹھیک ہے؟ اس واسطے میں جمادی ثانی نہیں آکھ سکتا، جماد الاخرى آکھنا ہے۔ ہن سمجھ آئی؟ میری اپنی مجبوری تسی جمادی ثانی پہ آکھو۔ اچھا یا اللہ پاک جماد الاخرى جڑا ہے جمادی ثانی، یہ دی پہلی ہو گئی ہے، ان کی دی یاد کریے۔ فرمایا جمادی ثانی دی 22 نو میں اپنے حبیب دے یار غار نو اپنے کول بلایا۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودی عالم دی کتاب ہے، میں کیسی لائبریری بچ بھی جاندہ رہنا ہوتے جتھے سارے مذہباں دی کتاباں موجود ہوندی ہیں، اور ہوتے انہاں دے درمیان مکالمہ بھی ہوتا ہے۔ تے اس یہودی نے اپنی کتاب بھی لکھے ہے، کسے کہ آپ یہودی تے روز تھوڑے ہوندے جاندے ہیں، مسلمان زیادہ ہوندے جاندے ہیں، تے کتاباں تے مذہب دوہاں دے آسمانی نے، ٹھیک ہے؟ یہودی بھی جو کچھ نسبت کر دیں اپنی، وہ تے آسمانی کتاب نہ کر دیں نا، تورات نہ کرن یا زبور نہ کرن، حضرت داؤد علیہ السلام نہ کرن یا موسیٰ علیہ السلام نہ کرن یا عزیر علیہ السلام نہ کرن، ہیں وہ نبی اللہ دے، انہوں کو کتاباں بھی اللہ دیاں نے، ٹھیک ہے؟ تے او تھوڑے جاندے مسلمان ودے جاندے، تے کئی لوگ سن انہاں دی یہودیاں دے بھی ہبر لوگ بیٹھے،
کئی بیٹھے سن. لیکن ایک سب تو بوڑھا بندہ سی, اس نے کیا بھئی سچی گل پوچھ دیو یا انج پروپوگنڈا. میں کہ ان تو کلا رہ گیا بوڑھا سارے تو 80 سال تو زیادہ عمر ہے, پروپوگنڈا کہڑا ہے کوئی سچی دس. اس نے کہ مینوں انج لگدا ہے ایک ابو بکر رب نے موسیٰ نو بھی دیتا ہوندا تے او دے دین دا حال اور ہوندا. تسی آکھو گے گل تے بڑی کوئی کرنا پیا پر لیٹ اتنی ہے وہ ساڈا ہن دماغ قبول ہی نہیں کردا پیا وہ گل کی آنا پیا. گل سمجھ آئی جی کی ایتھے لوگاں باہر لگے ہے یار ابو بکر ہن کی مطلب ابو بکر باہر تو ان لگدا ہے کیونکہ جڑی شے لب جائے او دی قدر نہیں ہوندی. اجے جڑی نہیں لبھی نا او دی تلاش وچ دے ٹرے نے. آدھن کولمبس نے امریکہ ڈھونڈیا, میں کہ ڈھونڈنے دی لوڑ کی سی ایڈی بڑا گل پانے نہیں, جڑا اگے ایسی او دے تے ریل آنا سی. ایدا مطلب ہے کہ بندے دی فطرت جڑی شے نہ لبے او دی تلاش کرتا ہے. ٹھیک ہے, جڑی لب جائے او دا شکر نہیں ادا کرتا. اے کملیو اللہ دا حبیب سانو عطا رب نے کیتا ہے تے حبیب دا حبیب اللہ نے اپنے حبیب نو دیتا ہے. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, سبحان بولو سارے صدیق اکبر دے نام تے ہاتھ اونچا کر کے سارے نعرہ رسالت مصطفیٰ کا ہم سفر. یا اللہ جدھر رات اس پر تہجد ویلا ہے سیدنا صدیق اکبر دے نام تے ہاتھ اونچا ہوئے ایسے سال میں دینے جاوے. مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر. رات تے چڑا سپ دے کے پن دیوار کھلوے رج رج کے لکھے یار دا چہرہ نہ پاک اکھیاں دے دھوے پانی لے کے سجنوں ہنجواں دا جڑا رخ اپنے نو دھوے آکے سانو سب کچھ ہو جاوے ساڈے یار نو کچھ نہ ہو. سانو تو میرا خیال ہے طلب کرن دا بھی کوئی چج نہیں تے بغیر طلب تو نعمت لبدی دے او دا قدر کرن دا بھی چج کوئی نہیں. لیکن انہاں بچیاں نو چج ہے نا تاں انہاں نے ادو جماعت ثانی جماعت الاخرى اجے آئی ہے تے میں ہمیشہ ہر سال اعلان کرنا ابو بکر صدیق دا پورا مہینہ منانا ہے ایسا. ٹھیک ہے, میری جماعت ہمیشہ پورا مہینہ منان دیا. اے پیچھے آئے رچ جڑا بیٹھا ہے نا یہ باقاعدہ ایتھے تاجدار صداقت ریلی کتنے سال ہو گئے پتر ہیں 10 سال ہو گئے نے تاجدار صداقت ریلی کر. اے بچہ بیٹھا ہے بلال, اے لئیک بیٹھا ہے, اے سارے بچے ہو رہے ہیں جڑے تاجدار صداقت ریلی کرتے جڑے جڑے بچے وہ بیٹھے تھے ہاتھ کھڑے کرو دووے دووے تسی کٹ دے. سمجھ آؤندی یہ مطلب تو میری سمجھ کوئی نہیں پی ہوندی. یہ مطلب اج تو تھوڑے آندے ویکھ لے تھوڑا جہا ہاتھ کر دے چلے انجی تیری شکایت بھی لگ گئی وہ کتنے نال آندے. یہ کول فوج ہے لیکن اج فوج تیار کر کے لیا. پر یہ بھی پھر ایک گل پیار دی دساں تانوں اور کوئی آوے یا نہ آوے بلال آ جائے. بلال آ جائے اور بلال ہوندے ہی انج دے نے جڑے آ جائے. دیکھو میرے سامنے بیٹھے میں کہ بلال ہے شاید سارے آئے سارے ستے پڑ او ستیے روح او حضرت صدیق اکبر دا مہینہ آ گیا جے صدقے تھے تو مہینہ آ گیا تو گجر پورے چوک تک او شوالے تو لے کے ایسی جلوس بھی کٹ دیں گے. اللہ دی دیتی توفیق نہ کرنا ہر سال نکل دے تو انوی دعوت دینا پہ. ٹھیک ہے بندے آدھن جی ریلی کرنی کی تھے ٹکر نہیں پہ لبدا جی مالٹے مانگے ہو گئے پکوڑے بھی مانگے ہو گئے. اور میں کہ ترخواہ دو بیان کرو میں کہ صدیق اکبر دی ریلی کٹیا کرو ٹکر گلے وچ پا کے جلوس کٹ دیو میں روٹی نہیں بھی لبدی.
اور جنہوں اس وقت نہیں سی لگتی دو ہی بوئے روٹی کھوانے والے یا اما خدیجہ الکبریٰ کھواتی سی یا صدیق اکبر کھلانے سے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر کبھی جو مشکل میں دین آئے تیرے عمل سے یقین آئے تو مسکراتا ہے گھر لٹا کر صدیق اکبر ہاتھ چک کے سارے بولو زندہ باد عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر ایویں کملے لوگ پروپیگنڈے کردے نے اے شانے ہوندے نے اے صحابہ نو نہیں مندے میں کہ وہ شانے پتہ نہیں کوئی 2 نمبر ہوندے نے یا رولڈ گولڈ ہوندے نے اور میرے ابا تے اکھاں سر دیاں نہیں سی رکھدا پر دل دی اکھاں نال پڑھ کے ساڈے کناں وچ بھی یہ نصیحت کردا سی کہ باج ابو بکر صدیق دے رب بھی بندگی قبول نہیں کردا حضور حافظ الحدیث حضور حافظ الحدیث حضور حافظ الحدیث آستان آلیا بکھی شریف ان کسی نے تکلیف پہنچے تو وہ پھر کوئی چیڑ بنا لوے اے او دی اپنا مسئلہ او دا اپنا مسئلہ تے او ڈاکٹر کول جائے نا فتوے تے نہ لائے جنہ نے حضرت ابو بکر صدیق پاک دا ذکر کر دیا تشدد جلے ہون پرچے جلے ہون گولیاں کھاتیاں ہون تو تسی نیرا اپنا الو سیدھا کرنے واسطے انہاں تے بھی الزام دے دیو میں کہو جمعہ 8 دن تو جمعہ کدو ہیں لہذا منہ سنبھال کے کیوں کہ سنو پتہ ہے آپ نے رب ثانی اس نہیں نہ کی از ہما فی الغار ایک میرا یار دوجا یار دا یار اے دو غار یہ قرآن ساڑھے بزرگ ہو پہنتے اسی انہوں نے آنے ہیں بھائی اے تو ثانی نے پر انہوں نے ثانی کوئی نہیں لا ثانی نے کتنے پیر نے جو لا ثانی نانار لکھ دیں رب نے محبوب نے لا ثانی نہیں آکھیا حالانکہ این لا ثانی فرمایا تیرے نال ثانی دوجا ابو بکر مقابل ثانی نہیں ہوندہ اے بھی سمجھو مقابل نہیں ہوندہ اسی سمجھنے ثانی مقابل ہوندہ ہے اے ساڑی پنجابی چیز ہو تیرا ثانی ہے نا ثانی مقابل نہیں ہوندہ مقابل دا معنی جی آپ کو سامنے تے ہوندہ ہے لیکن ثانی یہ مقابل سمجھو دشمن تے نہیں ہوندہ کیوں اور ثانی شیشہ ہوندہ ہے نا تو اڈا سامنے ہی ہوندہ جی نا تے او دے وچ شکل تو اڈی نظر ہوندی ہے نا ثانی دا مطلب ہوندہ ہے کہ ابو بکر میرا مخالف نہیں ابو بکر میرا او یار ہے اے جے میں نہ ہو یا بھی انہوں تکیا جے تے تو انہوں لطف ہو یا بیگا جڑا محمد عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق یار ایسا یار غار دی یاری دے کیا کہنے چاہیا موٹیاں تے لارا تو جگدا تیری خضر سواری دے کیا کہنے کرنا چاہنا میں غار نصاف آقا تیری عرض گزاری دے کیا کہنے ڈانگ سپ دے کھا کے چپ بیٹھائیں تیری تابعہ داری دے کیا کہنے اے باتاں وہ نہیں اے باتاں دوستو وہ نہیں اسی آپ دے ذکر کرنے چاہنے ہیں لیکن بلڈ پریشر نہیں آئی کرنا چاہتے نہ اپنا نہ توڑا ٹھیک ہے بعض تقریر کر دے حضرت ابو بکر صدیق دی تقریر شروع کر دے جانتے ہو آدھے نو لا سٹاں دے ہوئے مار سٹاں دے ہوئے اور میں کہ مارنے آڑے لاہور میں چکے بھی بڑے نہیں مارو کوئی نہ اور لوگن جین دیو جین دو ٹھیک ہے ابو بکر صدیق جین دا ڈھنگ دستے
تو پوچھو نا کیویں جیے؟ فرمایا یار بنو پاکیزہ جیا تو محبتہ رکھو پاکیزہ جیاں جویں یار میں ڈوڑے۔ حضرت عثمان غنی نو آکھیا میں ڈوڑ لیا ہے تو تو میرا دوست ہے بچپن دا، تو چنگا یار وہ ہوتا ہے کہ جے آپ کو نفع والی چیز لبے نا وہ دوستان بھی او دے وچ شامل کرے۔ تے میں تیرے کو پوچھیا کوئی نہیں، تے میں حضور نال وعدہ کر رہا ہے میں عثمان نو ہی لئی آؤنا۔ آپ نے فرمایا میری تیری تجارت ساجی ہے، میں تیرے کو پوچھے بغیر انویسٹ کر دینا وا تیرے والوں بھی تے نفع، تے تو بھی انویسٹ کرنا ہے میرے کو پوچھے بغیر۔ تے جی آج انویسٹ اے عقیدتاں کر رہا ہے تے چنگا کیتے ہی میرے کو پوچھو بغیر، کیوں؟ میرا بچپن دا تجربہ تو گھاٹے دا سودا کبھی کیتے ہی نہیں، تے یار بھی او بنایا ہی جیڑا رب دا یار ہے، تے چل مینوں لے چل تیرے وسیلے نال میں بھی غلامی قبول کر۔ آنکھو دب کے سبحان، جنہاں کوئی سات سا ہے تھوڑا جا آنکھو سبحان۔ اللہ تو انہوں خوش رکھے۔ دیکھو اس وقت بھی کنے کنے بزرگ بندے بیٹھے اے جذبہ ایمانی، اور میں سچی گل دسا، سچی گل تو دسا میں بھی جذبہ ایمانی نالی بول دا جتے، میں نو قسم آ رہی، میں نو اتنی توقع بھی نہیں سی، میں تو صبح دا آنج ناک کر کے بیٹھا ہے، تے میں آگیا میں کئی ماری ہو کعوہ بھی پیتا ہے تو کوئی اثر نہیں ہویا۔ ہون کوئی ناک کھلو گیا ہے دا مطلب ہے نبی دے یار دا ذکر کریے نا تو تکلیفاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ بالکل ہے، میں تو سامنے گل پر مجھے تو بیٹھا میں تو انجی نہیں کیتی رکھے وہ سارا دن دا لئی پھرنا نا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو اے چنی چیز ہے، چنی اے بزرگاں دی گل سن بھائی، کئی بندے ڈگے نے بیچارے سیلفیاں لیندے تو وہ ٹھیک آ دے، جو انہوں نے تجربہ ہے نا وہ تہاڈا نہیں، بیٹا من لی، جدو بھی کوئی بزرگ گل کرے نا وہ من لی۔ کیونکہ میں دیکھنا نا خبراں وچ بھی وہ فلانا ڈگا نہر وچ جا پیا پیچھا، تے میں آکھا نہر تو تسی کل نہیں جاندے ہو، خواجہ آصف جی لگوٹا پا کے روز چھال مار دے نعرے، وہ نہیں مارن دے تسی کنوں اس گل چ پس دے تے کئی کوٹھیاں تو جا پوندن پیچھا آدن سیلفی لے رہے ہیں۔ میں کہ یہ سیلفی ہوئے نا اس ڈگنا ہی ہے، نہیں سمجھ آئی تو دو ماں جڑے تواڈے چ سکول جاندے رہے وہ دی چس لے سکتے ہیں۔ وہ سیلفش کون ہوندا ہے؟ خود غرض وہ دی گل کرنا، دوجے اندر سوچو ہی نہ۔ مینوں ایک نعت خان میرے نال جاندہ سی، نعت خان نعت شریف پڑھتا سی، دوست سی ساڈا فوت ہو گئے۔ ایک دن داتا سے حضور اسی آئے، قصور تقریر کر کے رات نوں سرگی ویلا تے اسی داتا حضور آئے، میں کہ چل یار دعا کر کے تے پھر چلنے ہیں واپس۔ وہ بھی ادھر وزیر آباد دا سی، میں آگام میرا پنڈ تمہیں پتہ ہے منڈی بہت دین نال، تو وہی روڈ سی۔ مینوں آدھا سہری ویلے بڑا سکون ہے، ٹھنڈی ہوا تے گرمی سی تے دس سب بڑا تمہیں پتہ ہے رات سکون ہوتا ہے۔ تے او مینوں آدھا دعا کر، میں کیا کرنا کی کرنا کرانی ہے دعا۔ اس کیا بے دعا ڈر لگتا ہے مینوں دسن تے تو میں کرانی تے ہے، میں کیا کرا۔ اس کیا دعا یہ کرو جتھے جس دسترخوان تے میں بیٹھا ہوا نا میرے تو پہلا کوئی بندہ ڈونگے نہ ہاتھ نہ پائے۔ حقیقت میں انہاں کہہ دا مطلب ہے کہ تو میری موت مانگنا پہ۔ آدھا کیوں؟ میں کہ تیرے تو وڈا میں ہاں مولوی، تو اے نعت خان، میرے ہوندے ہیں تین تے پہلا ڈونگے نعت پان کوئی نہیں دیندہ۔ اے دا مطلب تو یہی دعا میرے کو کرانا چاہنے میں مگروں لبے تاکہ اے مینوں، میں کہ میں مر جاواں تینوں پان دینا کوئی اور مولوی آ جائے۔ سمجھ آئیے سیلفش بندے دا ہے مطلب ہوندہ ہے بس دنیا بھوکی مرے میں تے رج کے کھانا نا، ٹھیک ہے۔ تے نبی پاک دے قربان آلے اتنا اشار رکھ دے سن، کدی بندے آخ دے تے باویں
من لینی سی بندیاں دی بھی وہ نیک لوگ سن. لیکن جی اللہ آکھے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہی آپ لوڑ بھی ہوئے نا, انہوں نے ضرورت بھی ہوئے تو اے ایثار کرتے نے, آپ بھکھے رہ کے بھی دوسروں نو کھلاندے نے, آپ تسے بھی اور تے خود نہیں پیندے دوسرے نو پلاندے. اے محبوب دے یاراں دی تعریف, اے محبوب دے غلاماں دی تعریف جی. ایڈی سونی سیرت والا پیارا رسول ہے جنہیں کو جھٹ جڑا بہ گیا ہے او دا بھی دل انہیں منور تے روشن کر دیتا. اچھی بات ہوئے گی وہی سکھان گے. کیوں ایسی ساریاں باتاں رب نے انہوں نے سکھائیاں تو سکھن کسی کو نہیں دیتیاں. ان علماء پہ لڑ دیں جو امی کا معنی کیا ہوتا ہے, تو فلانا ان پڑھ کہتا ہے, فلانا یہ کہتا ہے, فلانا یہ کہتا ہے. ان پڑھ نہیں ہوتا. امی کا یہاں یہ معنی ہے کہ جو کسی سکول مدرسے میں یا کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا, جو صرف رب کے پاس پڑھا ہے. کس کے پاس پڑھا ہے؟ رب کا. حضور نے خود فرمایا علمانی ربی وادبنی ربی فاحسن تادیبی. میری تو والدہ بھی چھوٹی عمر میں چلی گئی, والد میرے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے. مجھے باپ نے آداب نہیں سکھائے, میرے رب نے مجھے آداب سکھائے. ادبنی ربی. تو اس سے اچھا کون سکھا سکتا ہے, اس سے اچھا کون پڑھا سکتا ہے. تو اللہ نے کیوں نہیں جانے دیا؟ اس لیے کہ حبیب ایسا حصہ پاؤں ہی نہیں دینا کسی دا. تو جدو بھی تیری کوئی صفت دیکھے تے او میرا کلمہ بولے, کیوں تو تے میرا شاہکار ہے. نہیں بھی چاہوں دینا ایویں لمحے شجرے بن جان جی, اسی فلانی جگہ بھی پڑھ رہے ہیں, فلانی جگہ بھی پڑھ رہے ہیں, فلانی جگہ بھی پڑھ رہے ہیں, فلانی جگہ پڑھ رہے ہیں. تو کوئی آکھے بھئی تو انج دیاں عادتاں تیریاں, اے آکھے فلانے استاد کو سکھیاں نے, تیرے تیا بھی عیب ہو سکے فلانے استاد دا نقشے. ٹھیک ہے, فرمایا تو میں بے عیب ہاں تو تینوں بھی بے عیب بنانا ہے. اس واسطے کسی عیب والے استاد کو جان بھی نہیں, بلکہ جان پہ کی سایہ بھی نہیں پہنچ دینا. ٹھیک ہے, تو بے عیب دا بھی سایہ نہیں پہنچ دینا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ نال بھی تینوں جوڑن دی کوشش کرن گے, تے اساں اپنے تو بنا کسی جائے نال جوڑن ہی نہیں دینا. بندہ بھی ساڈا, حبیب بھی ساڈا, رسول بھی ساڈا, نبی بھی ساڈا, تے حبیب بھی ساڈا, سب کچھ ساڈا. تے حبیب دے حبیب بھی چنے رب نے, حبیب دے حبیب چنے. انج بدے ادھے بندے تبصرہ کر چھڑ دین, وہ سید صاحب تسی تے ہمی ہونے چاہیے دیو اس گل دے, وہ انجے ہی بن گئے یار, کی تو بن گئے انجے بن گئے. میں کہ ہر شے بڑی ٹکا کے بنائی تے یار انجے ہی ہے. میں ایک دیر تقریر کر رہا سا ایتے کچھو برئی, تے دڑ دڑ جناب آواز آنے پئی. میں کہ ہوئے کی ہوئے ایتے کہ وہ فلانا بابا کٹ دے پہ اپنے بچے نے. کیوں ہی کٹ دے؟ ایدی مجلس نہیں ٹھیک ہے, بہندہ بیٹھے ہیں دوستاں کو. میں بابا جی ہاتھ اولا رکھو, ہن تقریر ہوندی پئی. انہاں ہاتھ اولا رکھیا, میرے کو آ گئے. میں کہ ایک مسئلہ بیان کرنا سی, تیری اس گل تو یاد آدھا کی. میں کہ تیری حالت بھی کوئی نہیں, تے پتر نو ماڑیاں بندیاں نال نہیں ہے بہن دیندا, تیرے وس وچ بھی کچھ نہیں, اے من بھی نس کے آ جاندا ہے. آدھا انجے گل ہے. تے میں کہ رب دا حبیب محمد مصطفیٰ جے ماڑیاں یاراں کو بہندا تے رب کیویں بہن دیندا؟ لہذا چن کے یار بنائے نے میرے حبیب دے سنگی بھی اونے ہی پاک ہونے چاہیے نے جڑے دی دوستی دے قابل ہو. دیکھو کتنے تسی بندے بیٹھے ہو جڑے بچے آ رہے ہو جی, تے بڑے بے دھیان بھی ہو سو بچو, یا کئیاں کو ٹائم ہی نہیں ہونا. او جی مجبوری پڑی, انہیں دی تربیت تے کرنی سی, پر مجبوری ایسی دکاناں تے ہونے ہیں. اچھا جی تو ان مجبوری ہے, اللہ تے او ہے جڑے مجبور ہوندے ہی نہیں, تے چوکھے محبوب بناندا ہی نہیں. تے جیو جا اے محبوب ہے, ایو جا تو اور بنائے ہی نہیں.
تو پھر دھیان کدو ہٹاتا انہاں کا بھی آیوننا تینوں تے اکھاں وچ رکھے ہے سونے ایک قرآن وچ لفظ دے میں تے سمجھو جو کو اور پڑھ دے تو تے اکھاں وچ وسنا ہے ایک ہوندہ ہے اکھ تکدی ایک ہوندہ ہے اکھاں وچ وسنا ہے انہوں آہدے نے انہاں کا بھی آیوننا تو تے قدرت دی اکھاں وچ وسنا ہے سونے تائیں تے قدرت دے پیریاں وچ رہندا ہے آپ بھی او دی لخت جگر فاطمہ زہرا بھی تو آنے خطا کر لیندی میں کوئی جڑے اکھاں چ وسدن رب دی او کدو حفاظت چ باہر نکل دے تے کملیا جڑے یار چن کے دے بناندا ہے او دیاں پتر انجے دے چھڑ دے ایک بندہ عزت والا جا میں دکھاؤ کہ جدے دی جدا پتر اچھی صفتاں دا نہ ہوئے تو انہوں لوگ اچھا سمجھتے ہون باپ نو تے اولاد نو آکھنے اے دی اولاد کسی کام دی نہیں ہے کوئی اولاد کام دی نہ ہوئے گی تو انہوں میں کوئی کام دا نہیں سمجھے گا کیوں کہ سب تو پہلے تو یہ کہن دے نا بھائی کہہ تو فوت ہو گیا سہیں کوئی تربیت کوئی تعلیم کوئی کسی واسطے دعائی تے کملے انج نہیں ہوندہ رب ساری کائنات چو چن کے بنائے حضور دی امت ساری کائنات چو چن کے بنائے حضور دے صحابی ساری کائنات چو چن کے بنائے حضور دے یار تے جس ہوئے اولاد لگے تو پھر آکے وہاں قسم دی اولاد ہو جائے گی نا جے تو اکھاں چ وسنا ہے تے تیرا سارا کنبہ میری اکھاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عظمت و شان سیدہ کونین عظمت و شان مادر حسنین نعرہ حیدری لہذا انہاں دے درمیان کدی فرقہ بازی نہ کریا کرو نہ انہاں دا موازنہ کریا کرو نہ تولنے دی کوشش کریا کرو ٹھیک ہے اسی او خوش قسمت اہل سنت و جماعتاں حضور پاک دے ہر صحابی نو مننے ہیں حضور پاک دے اہل بیت نو ایک ایک فرد نو مننے ہیں لیکن یاد رکھو ہر فرد منیا جائے گا اہل بیت دا مگر جو خاتون جنت نے وہ اہل بیت وچ بھی اور کوئی نہیں ہے شان دا کیوں کہ انہوں نے فرمایا تو میرے جگر دا ٹکڑا ہے صحیح بخاری حدیث اٹھا کے دیکھو یہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے ٹھیک ہے تو انت جگر دا پتہ کوئی نہیں پورا اجے جوان ہی بیٹھے ہو سارے جنہوں جگر دیا لگیاں نا وہ کو پوچھو بحال کی ایک سا سیدھا نہیں ہوندہ ٹھیک ہے اس واسطے ایسی انگلہ سوچیے ہی نا میں توڑا بلڈ پریشر نہیں بڑھانا چاہتا اس وقت میں ایک کہنا چاہنا کہ بیڑیاں آتا نہیں کیوں جڑا پیشوا ہوئے جڑا رہنما ہوئے جدے قدم ساڑے واسطے جنت دے تے رب دے نشان ہو خطوات دی گل کی تھی نا پہلے وہ نشان ہو اسی انہوں کو نور حاصل کریے فیض حاصل کریے رحمت حاصل کریے اپنے اندر دیاں دوائیاں بیماریاں نو اے دوا قرب مصطفیٰ دی دئیے تے نفس دے کو دے تے شیطان دیاں تکلیفاں جڑیاں ساڑے مطلب روح نو کھائی جانیاں او ساریاں دا علاج تے محبوب دا تعلق ہے نا تے محبوب علیہ السلام دے اسی قریبیاں نا یاد رکھو کہ عیسائیاں نے کرسچن نے کتاباں ترتیب دیتی ہے نا انجیل تے جتنے صحابی سن نا حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے انہوں نے ناماں دی ترتیب ہے اے برنباس حضرت برنباس دی اے انجیل ہے اے حضرت لوکا دی ٹھیک ہے انجیل ایک انجیل لکھنی سی تو وہ بھی کوئی 6 بندے دے نال منسوب ہے تے قرآن دے لکھاں نے تے کوئی صدیقی قرآن نہیں کوئی عثمانی قرآن نہیں کوئی عمری قرآن نہیں حالانکہ وہ بیوقوف ایک بولتا ہے امریکہ جو سانا دن تسی عمری ہو میں آکھے نرے کلے عمری تے نہیں نا اسی تے 1,24,000 صحابی نو مننے ہیں
تو عمری کیویں ہو گئے ہیں؟ اوے کملیا حضرت عمر بڑی شان والے نہیں، پر ساری پہچان حضور نے عمری نہیں رکھی. ساری پہچان ہے یہ میری جماعت والے بھی نے، میرے سنت والے بھی، میرے طریقے ایسا نہیں جماعت. الحمدللہ حضرت عمر مننے ہیں، حضرت عمر پاک نو مننے، حضرت عثمان پاک نو مننے، مولا علی شیر خدا نو. مولا علی تو بنا کوئی بندہ اس وقت اللہ دی ولایت دے درجے تے پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ ساڑھے مرشدہ نے لکھ دیتا، تجربے آڑے نے لکھ دیتا ہے جنہوں نے روحانی تجربے حاصل ہیں. ٹھیک ہے، یہ مولا پاک شیر خدا شہنشاہ ولایت بنا ہے. ٹھیک ہے، شہنشاہ ولایت، ولایت دے بادشاہ نے ہر ایک فیض انہوں دا حاصل کرتا. ٹھیک ہے، انہوں نے فیض تو بدنا کوئی اللہ دے قرب دا رستہ نہیں پاتا. اس وجہ ہے کہ ہر ایک دیکھو نا یہ دے اتے ہونے کے اعتراض کرے یہ تساں الگ ایک کی سسٹم بنا لے. میں کہ کمڑیا سسٹم نہیں، ایک فرشتہ بدلاں دا فرشتہ ہے، ایک انہیریاں دا فرشتہ ہے. فالمدبرات امرا کی نے ایک موتاں دا فرشتہ ہے جن ملک الموت آدھے اتنے نہیں وہ آدھے والا نے کی بنا لیا. ایک دورہ نظام ہے، موتاں لاؤ ہوئے بارشاں لاؤ ہوئے، حالانکہ ہے نا. ٹھیک، بدل جدو آؤں ہے ڈر لگ ہی. اے بلال تو پیچھے جڑا نکا جا بچہ بیٹھا ہے، بدل گجدا ہے ڈر لگ ہی. تیرے کو پوچھنا پیا ایڈا سونا ہسنا ہے تو گل نہیں دستا. وہ سمجھتا ہے مینوں میں میرے نال کدو مولوی صاحب گل کرنی چٹی داڑھی میری دادے عمر دا تے دادا ہی پوتریاں نال گل پیار نال کردا نا یار انتے نہ کر ہیں ہیں. تیری میں قیمت دے سکنا پترا. اس وقت بڑے بڑے جوان جنے نے تے ہمت والے او ہمت ہار جاندے نے، تو اجے بھی اپنے وقت جگا کے بیٹھے ہیں. تیرے جا کون ہو؟ انہیں ماما نو سلام ہیں جڑے اپنے بچیاں نو اس طرح حبیب پاک دی محفل میں بیچ دیں دیا. انہیں دی تربیت نو میں سلام پیش کرنا. ایک سیدہ مسافر میں انہیں ماما نو سلام کرنا چاہنا جڑے بچیاں نو ایو جی محفل میں لے آ کے بٹھا دیں. اللہ پاک انہوں نے گھرانوں پر نور فرما، انہوں نے ہر تکلیف میں اللہ دور فرما. اے چیز تربیت دی. تو سنیو گلے وے ایدے نال اے شفائے کامل دے خزانے. ٹھیک ہے، تے ہر گل وچ شر دا پہلو کڈ لینا. اے کچھ بندیاں نے اے وتیرا بنا لیا اپنا بھی گل پاکاں دی ہوئے وچ پلیت پونے کرنی. اے دا مطلب کی اہل بیت پاک، صحابہ پاک، قرآن پاک، نبی پاک، اللہ پاک. آنکھوں نے سبحان اللہ. ایک بندہ میں نے آکھن لگا بس اہل بیت پاک نے کوئی صحابہ پاک نے. میں کہ تینوں آیتیں ہی نہیں ہوندیاں ہیں. 22 سپارے دی آیت ہے وہ نبی دے اہل بیت پاک نے. 9 سپارے وچ سورہ انفال دی دوجے رکوع دی پہلی آیت ہے وے کہ حبیبہ سن تیرے 313 صحابہ تے ایسی رحمت دا مین پایا ہے انہاں دا ظاہر بھی پاک کر دیتا ہے، انہاں دا باطن بھی پاک کر دیتا. اللہ جاندہ میں نے توڑی صحت دا نہ خیال ہوئے تو میں دیتے 6-7 آیتاں پڑھ چھڑا نہیں تے تسی آگ صبح بلاتے بیٹھے ہیں ان کسی طرح گھر بھی جان دیو میں کہیں تے نہیں نہ ہوندہ ہے. چنگی دوستو یار سادے گوڑی یاری لگ جائے تو پھر راتی جاگی کسی زمانے لاہور آئی دا ہوندہ سی اسٹیشن دے سامنے ہوٹل تے گانا لگا ہوندہ لکھ دیا ہم نے آج کی شام آپ کے نام. اور تسی بھی آکھو آج کی شام لکھ دیا ہم نے صدیق اکبر کے نام. اور آج کی شام لکھ دیا ہم نے زہرا پاک طیبہ کے بچوں کے نام. تو ایک رات بھائی آئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
جی سبحان اللہ سبحان یہ تو مرشد ہوئے ساڈے بھائی یہ ساری گلاں جڑیاں کرنے ہیں یہ غوث پاک دا ہی فیض ہے سر اسی انہوں دا نام لیوا نوکراں خادم ٹھیک ہے نیرے پاکستان چوڑان دیا نہیں ہے اسی 1989 تو لے کے کدی بھی اے وچ جنگاں لگ دیا رہی ہیں تے چھڑ گئے ساں پھر کرونے دے سال نہ پا جا سکے کوئی گنتی تو باہر گل ہے جتنی باری غوث بغداد والی چوکھٹ چم کے ہونے عرض ٹھیک ہے محبت دی یہ نشانی محبت دی نشانی ہوتی ٹھیک ہے اوکی ہویا جے چلو ٹھیک ہے نہیں کوئی بات نہیں نہیں ٹھیک ہے درویشہ نالی باہر سونے ہو اللہ دے درویش بندے درویش نہ ہون درویش ہون ٹھیک ہے درویش اللہ پاک دے درویش بندے حب درویشاں حب درویشاں کلید جنت است دشمنی ایشاں سزائے لعنت است اللہ دے درویشاں نال جڑے پیار کرے رب انہوں جنت دی کنجی دے دیتا ہے تے جڑا انہاں دا دشمن ہو جائے رب انہوں لعنت دا توق پواندا ہے اس واسطے مسکینہ نال محبت کرنے والے نے محمد مصطفیٰ تے درویش نال محبت وہی کرے گا جڑا مصطفیٰ دا غلام ہوئے دوستو گلاں بہت نہیں تے میں کوئی صرف ہاتھ لان نہیں سے آیا میرا مقصد سی کہ میری طبیعت توڑے سنے ہی بنی کہ میں واز کروں ورنہ میں معذرت کر بھی لیندہ لیکن اللہ تعالیٰ تو انہوں سب نو اے توڑی محفل قبول اے محفل قبول لو میں تو انہوں نا 1980 دی آخری گل سنانا 1980 دی اندر میں اے لاہور دے اندر ہے فاضل عربی دا امتحان دے اندر فاضل عربی ایک کورس ہے او دا امتحان دے اندر او سلیم ماڈل سکول داتا صاحب تھوڑا جگہ جائیے نا ایسا او تے سڈا سنٹر سی او تے میں ایک اشتہار ویکھے 1980 دے اندر اشتہار تے لکھیا ایڈا موٹا لکھیا یوم سیدنا صدیق اکبر مسجد وزیر خان لو جی اسی پرچے دی تیاری کوئی نہیں کر رہے فیضل عربی دا پرچہ صبح جا کے دینا ہے ایسا کہ پرچے دیندے رنگ یار پہلے گناہ والے پرچے پڑھوان واسطے صدیق دی محفل میں چلے ایسے چلے گئے اتنے جا کے بڑا بڑا تالاب ہے تے گرمیاں سن تے تالاب دے کنارے اسی بہ گئے مسجد سین میں بڑا سارا تالاب ہے اتنے ہی وضو کر دیں بندے تسی جاندے رہنا وزیر خان ناڑی مسجد اتنے کنارے بہ گئے تو مولانا غلام حسین گوجروی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے سن آپ ایک شعر ادو پڑھیا ادو دا مینوں یاد صدیق یار غار نبی افضل البشر صدیق یار غار نبی افضل البشر بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مختصر اے علامہ گوجروی مولانا غلام حسین پرانے جڑے 70-80 سال دے بندے نے انہاں دی تقریراں سنیاں ہون دی میں بھی 17 دے نیڑے ہون والا تے اس وقت بچہ سا جدوں میں سنے اے او شعر بار بار پڑھدے سی ٹھیک ہے لو وہ بھی انہوں دی یاد بھی آئی میں نے دورا دیتی توڑے سب ایک اور بندے نے آکیا بعض بندے غصہ کر دینا صدیق اکبر دا انہیں کیا آنا صدیق دے ویریا جوش وچ شرم کچھ کر خدا دا تے روح وچ اوہ تے ستا نبی سائیں دی آغوش وچ جیڑا مالک جنت دی گلزار دا اس گل دی شرم کر جایا کر تو انہوں بارے گلہ سوچنا ہے تنہوں پتہ نہیں ہے انہوں دا سر جنہوں اسی پنجابی سر آگ چڑھنے سر تے راز ہوں گا نا تے راز بھی ہوں جائی ہو لیکن میں سر دی گل کر رہا
بھئی سر انہوں دا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار تھا آپ دے سینے مبارک جتھے اوتھے آپ سینے نال سر انور صدیق اکبر تے جتھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا سینہ مبارک ایتھے سر انور جے فاروق اعظم دا تسی آکھو بتوانو کی پتہ ہے وہ کپڑے اتنے لگے ہیں تو یہ الوفا شریف پڑھو نا بے احوال المصطفیٰ او دے اندر علامہ نے او دے مصنف نے قبر شریف دا پورا نقشہ بھی بنا دیتا باقاعدہ لکھے ہے اس طرح قبر آپ دا سینہ مبارک اے دے نال حضرت ابو بکر صدیق دا سر انور برابر ہوندے تے حضرت ابو بکر صدیق دے سینے نال حضرت فاروق اعظم دا سر مبارک ہوندے اینج نہیں اللہ اینج کوئی ہوئے اینی آنکھیں دینا باغوش وچ نہیں سمجھ آئی پر آغوش وچ کیڑا ہوندہ ہے آغوش وچ وہی ہوندہ ہے نا اور جوڑی چوہی ہو سکتا ہے نا جڑا اس طرح ہوئے انہاں کہ تو غصہ بھی ہوگا کرنا تنوے نہیں پتا وہ کدی جوڑی وچ لیٹے تے جامع ترمذی دی اس حدیث تے میں ان تقریر مکا دیا اس حدیث دے راوی حضرت علی مرزا نے مولا کائنات نے اگے گلاں سنیاں جینا اپنے فریدی صاحب کو چنیوڑ تو تشریف لے آئے مولانا علی محمد فریدی صاحب گلاں ہوئی نہیں میں تو ان پڑھو کہہ دیتا ہے باہمیں کوئی شعر سنائے باہمیں سنائے جڑے سنی شاعر نے اللہ دے فضل و کرم نہ انہوں نے مت ماری ہوئی کوئی نہیں وہ کوئی نہ کوئی ترجمہ ہی کر دیں یا حدیث پاک دا یا کسی ولی دی گل دا ترجمہ کر دیں اسی انہیں شعر نہیں سمجھ دے ساڑھے واسطے تے بھائی شفا آلے گھوٹ نے اس واسطے کو گل آسانی نال سمجھ آ جاندی باقی کہنے ٹھیک ہے تے انہوں اے دی گلی جڑی ہے اے حدیث وی سن لو حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے مینوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تینوں ایک گل دسنی ہے پر جی دے بارے دسنی ہے انہوں نہ دس جامع ترمذی شریف یہ سنیاں دی کتاب اے حدیثاں دی کتاب پر اہل سنت نو مندن بھائی ساڈی کتاب سانوں مینے نندن میں تسی کتھے لے ہوندے ہو جی میں کہ اسی کدائیاں نہیں لین دے ساڑھے تے پیر ہی سارے ترمز دن تے بخارے دن تے تاشکن دن تن سمجھ کوئی نہیں ساڑھا سلسلہ ہی سارا ہوتے ٹھیک ہے تے ترمز بھی ازبکستان دے اندر ایران دے اندر نہیں ہے نہ فارسی ملک ہے فارسی ہے لیکن ایرانی فارسی نہیں ہے یہ دی تاریخ بالکل مختلف ہے اوتے ایرانی مذہب ہے ہی کوئی نہیں اوتے صرف سنی انفی لوگ رہنے اجے بھی 100 سال روس دے قبضے رہے تاہمی سنی انفی بندے تو آڑے ہار درود و سلام پڑھ دیں تو آڑے ہار ختم شریف پڑھ دیں ہر وقت اس ملک وچ بخارا ہے اس ملک وچ تاشکند ہے اس ملک دے اندر شہر سبز ہے اس ملک دے اندر ترمز شریف ترمز دے اندر امام ترمذی رحمت اللہ تعالی امام بخاری دا چوٹی دا شاگرد ہے قابل ہے تو حدیث پاک کڑی ذکر کے فرمایا یا علیو ابو بکرم و عمرو سیدہ کہول اہل الجنہ جتنے بھی بندے 55 سال تو اتے دے ہو کے فوت ہوئے نا جنت دے اندر جنتی وڈیریاں دے سردار ابو بکر تے عمر ہوں گے یا علیو لا تخبرہما علی انہاں دوہاں نوں نا یہ گل دسی کاش میں عشاء ویلے تو انہیں حدیث سناندہ جاگنا ہے پہ سبحان اللہ لیکن ان بھی بڑی چاہ سائیت ہے دوستہ جاگنا ہے سبحان اللہ جاگ دے رہنا نیرہ میرے تو نہ رہنا ذرا جاگ کے کی
بھائی علی تینوں دسنا پیا پر جنہاں دے بارے کہنا نہ پیا انہوں نہ دسی آئے ہائے تسی آکو آئے ہائے کری جانا سانو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی بس دسنا نہیں انہوں نے ایدہ کی مطلب ہے ایدہ مطلب ہی چوکاٹ کے لئے آئے اس حدیث دا مطلب کی ہے ایدہ مطلب ہے وے کہ تینوں جڑا دسنا نہ پیا میں اس واسطے نہیں دستا پیا بھائی ابو بکر عمر نو میں نہیں دس سکتا تو دس میں تینوں آنا نہ دسی انہوں نے یا رسول اللہ پھر کن دسا فرمایا انہوں نے دسی جڑے جنہوں نے ایدی شان تو انکار ہویا انہاں دوہاں شان تو انکار ہویا تو اپنے منہ دسی وہ میں نے محمد کریم نے آنکھے کہ جنتی وٹوریاں دے دوے سردار تینوں اس تو نہیں دستا کہ جا کے ابو بکر نو دس جدو ابو بکر دا منکر بولے گا تو ہوئے گا زندہ او دوے ہوگا فوت اس میں دسی وہ مصطفیٰ دے تو جنتی وٹوریاں دے سردار صدقے جاؤں ہے کیا کہیں آلہ حضرت نو جان دیو اے تو اڈا ملہ کیڑا ملہ جی اللہ بھگت پورا ہونے دا کوئی قصور نہیں ایتھے بھی آلہ حضرت نو بندے جان سکتے ٹھیک ہے تے آلہ حضرت بڑے عالم ہوئے نے استاد ہوئے نے سارے بزرگاں دے بھی استاد نے ہو ٹھیک ہے تے آپ نے اس حدیث پاک نو اے حدیث امام ترمذی روایت کی تھی اس حدیث پاک دی بھی شعر بنایا آلہ حضرت ہیں فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں اے مرتضی اے مرتضی اے مرتضی ایک بندہ میں نے آکے کوئی علی نو مرتضی کیوں آدھو میں نے مصطفیٰ آخد نہیں کہ اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو اے مرتضی عتیق و لا تخبرہما اے تینوں گل دسیے اینا نو دسنے واسطے نہیں جدو انہاں دے منکر جنب ہونا تو میں کا زندہ اے فوت ہو گئے ہونگے اس ویلے گل کھولی وہ میرا کملی والا انہاں دی شان کی پیان ایدہ مطلب ہے انہاں دی شان سنانا حضور دے پردہ فرمان تو بعد بھی اے حضور نو پسند ہے تے جیڑی گل انہاں دی تعریف دی ہوئے او دسی نے علی مولا نو تے اسی سیدہ علی مولا دی اولاداں اسی انہاں دی سنت تے انہاں دے فوت ہو جان تو بعد علی علیہ مشن چھڑیا نہیں اجے بھی دنیا نو دسنے آ کے نبی دے یارہ دی شان سنی بھائیو اسی اس طرح استقبال کرنے ہیں حضرت صدیق اکبر دے دنوں ٹھیک ہے اور نہ ہی محرم شریف دا اسی اے آخنے ہاں کہ شادیاں بھی جائز نے تو فلان بھی جائز ہے تو کوئی آپ دی غم نہیں کرنا چاہیے اے نہیں آخر کیوں کہ ایسی کوئی بے عدیتے لوگ سانو پتہ ہے کہ صدیق پاک دی شان کیویں منانی سانو پتہ ہے کہ حسین پاک غم کیویں منانی سانو کوئی چکر نہیں ایسی بالکل پکا رنگ اتنی بڑی کانفرنساں کرانے ہیں شہادت دیاں کہ دنیا دنگ رہ جائے لیکن خدا دی قسم اے علی دا وسیلہ رب نے بخشش ساڈے تے فرمائیے کہ صدیق واللو بھی دل تنگ نہیں رکھتے ٹھیک ہے تو لوگوں نے یہ دیتی بھی سیاست گاڑ لئیے اسی انہوں ریجیکٹ کرنے آئی ہیٹ ہم ہم ان سے نفرت کرتے ہیں جو اس قسم کا نظریہ رکھتے ہیں کیوں کہ ہم ہیں محبت والے علی والے ہیں محبت والے مودت والے ان کو یہ ڈھنگ ہی نہیں آتا کہ اس کی کاٹ کرو اس کی کاٹ کرو یہ غلط ہے کاٹ ہے نہیں یہاں تو جوڑنے والا کام اور اب کہتے ہیں جی
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੋੜੋ ਜੋੜੋ ਜੋੜੋ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੈ ਸੁਭਾਨ। ਹੁਣ ਜੰਜ ਆਈ ਪਤਨ ਤੇ ਕੁਛ ਅਜੀ ਲੱਗੀ ਕਤਨ, ਸਿਰੇ ਤੇ ਜੰਜ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਚਰਖਾ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਪੂਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਦੀ ਨੂੰ ਖੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਮਲੀਏ ਉਹ ਜੰਜ ਤੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, 5-5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਕਤ ਨਾਲ ਜਾਗਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਗੁਆਢੀ ਦਾ ਵੀ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜੋ, ਔਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਭੁਲਾ ਗਈ, ਅਗਰ ਭੁਲਾ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤੌਫੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਕੁੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਵਾ ਮੌਲਵੀ ਜਾਓ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਫਾਤਿਹਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੜੇ ਜੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਜੋਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, 2 ਕਲਮੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਤੇ ਮੁਫਤ ਪੜ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੜ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਐਣ MNA ਬਣਨੇ ਵਾਲੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੀ MNA ਦਾ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਤਿਹਾ ਨਾ ਪੜ ਪਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਰਵੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟੋਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। MNA ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ CH ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਛਿੱਤਰ। ਕਿਉਂ? ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਦੋ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਟੁੱਕਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੇ ਯਾਰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਟੁੱਕਰ ਉਸਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 4 ਕਲਮੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਮਰਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਆਖਰ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਜੀ ਲੱਗੀ ਕਥਣ ਹਾਰ, ਇਹ ਕਥਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਇਤਨੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਚਟਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਲਾ ਖਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਲਿਓ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੈਯਦੁਲ ਕੌਮ ਖਾਦਿਮੁਹੁਮ। ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਖਦੂਮ ਬਣਨ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਦਮ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਮੰਨੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਗੁਰ ਆਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਦੱਸ ਛੜਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਦਿਮ, ਜੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਉਹ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਇਖਤਿਆਰ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਕੌਣ? ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਬੇਵਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਖਣ ਪੈਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਉਮਰ ਹੈ,
ہاں تو فرمایا ساری ڈیوٹی یہی سرکار نے لائی سے غریب لاچار بے کس دے کم آنا دین اسلام والو بندے منہ نہیں پھیر دے جی بندے یہ لیڈر بھی او کرن جو کچھ خلفائے راشدین کرتے جو کچھ اہل بیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا تھینکس لینے کے لیے نہیں کھانا دیتے تھینک یو میں کہ تھینک یو نہیں کہ چڑیا کھانا رکھے کھائیو ٹھیک ہے جو کچھ بھی یہ کھانا روحانی آپ کو کھلا رہے ہیں یہ روحانی کھانا تھا جو آپ کے سامنے اس کو تھینک یو نہیں اندر اتاریو تو کم از کم 1 سال اس کا ذائقہ چکھیو انشاءاللہ سانس بھی معطر ہو جائے گی اور جتنی بھی ذہن پر بوجھ ہے وہ نکل جائے گا کیوں کہ ان بزرگوں کے انفاس نصیفیسہ کی خوشبو جس بھی مشام کو معطر کرے گی وہ ہمیشہ معطر رہے گا شیطان کا تعفن دور ہوگا عفونت دور ہوگی شیطانی ٹھیک ہے یہ پاک لوگ ہیں ان کا ذکر ہے اللہ آپ کو بہت درجے دے ان بچوں کو نوجوانوں کو یہ دیکھو آپ کے محلے میں یہ ابھی یہیں اس گھڑی میں گھر لے لی ہے یہ دیکھو ایک روح بھی ایسی آ جائے نا تو وہ آ کے وہی کرے گا جو باپ دادا سے سیکھا ہے میں یہ دونوں بیٹھے ہیں بھائی ہیں یہ ان کے والد سے میں واقف ہوں فوت ہو گئے ہیں بڑی عرصہ ہو گیا ایک سچے عالم دین باعمل ان کے والد ٹھیک ہے تو آج ان بچوں کا یہ مشن ہے یہ تو برطانیہ تک دورہ کر کے ہے لیکن وہاں بھی نعت ہیں سرکار کی ٹھیک ہے تو یہ اپنی نوکری بھی کرتے ہیں پڑھے لکھا بچہ ہے آسانی بولتے ہو نا آسانی بولتے سبحان اللہ اور دیکھو ان کا مشن آتے ہی سرکار کی محفل اور ان کے ذہن میں یہ تھا تو یہ ہوتی ہے نشانی جس کے پاس جو چیز ہوگی وہی آئی تھا ہم نے اور بھئی کستوری والے کے پاس بیٹھو تو خوشبو ہی آئے گی نا اللہ اکبر اللہ قبول فرما اللہ اس پورے محلے کو رحمتیں دے اس بچے کو اللہ پاک ہمیشہ پر نور رکھے اور غموں سے آلام سے اسے ان کے والد کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامت دے اللہ پاک ان کے خاندان پر ان کے سب دوستوں پر جو سننے آئے ان کی دعوت پر اللہ پاک سب کے سینے منور فرما اللہ پاک ہم کہتے ہیں نا بھائی موت دا ذائقہ چکھنا ہے موت ذائقہ حضرت باجدید بستامی فرمائیں یا اللہ موت دا تے چکھنا ہی ہے کدی زندگی دا بھی چکھا مزہ چکھے ہی نہیں فرمایا مزہ چکھنا ہے زندگی دا وہ سا نار مینوں یاد کرے میرے حبیب نو یاد کرے زندگی کا مزہ اس میں ہے کیوں کہ بڑی خوشبو اور بڑی ہی نورانیت اور دل کی آبادی کہنے ہیں نا جی پتہ نہیں ایسی کام بڑا کرنے ہیں دل کدی کھڑیا نہیں تو حضور فرمائیں دل کھڑدا ہے میری گلاں سنے نظر اللہ عمران سامع مقالتی فوعاہا وعداہا یا اللہ انہاں دے دل کدی بجھن نہ دیں جڑے میری گلاں سنن انہاں دے دل انج ہون جویں پھل تازہ کھڑے رہا یہ حضور دعا دیتے میں بھی تو دعا کروں اللہ تعالیٰ تو انہوں نظارت عطا فرما تازگی عطا فرما بجھے دلانوں اللہ تعالیٰ روشن فرما اللہ پاک گھرانوں منور فرما اے بچے جتنے بیٹھے اے دیکھو جو بچے چھوٹے واللہ العظیم میرا خون بڑھ جاندہ انہوں نے دیکھ کے کس گلے کہ یہ مستقبل نہیں اس امت دا ٹھیک ہے اسی سارے بھی ٹھیک ہے اسن تو رب توفیق دیندہ ہے لیکن بچے عقل دے مستقبل دے معمار ہوندے انہاں دے ہاتھ تعمیر ہے اے آج تو سنیں گے کل نو اگلی نسلان پیغام جائے گا اللہ پاک انہاں بچیاں نو دین دے علم وچ دنیا دے علم وچ کامیاب فرما انہاں دے اخلاق حمیدہ سونے بڑھائے محاسن انہاں دے اندر پیدا فرمائے حبیب علیہ السلام دے نور دی جھلک انہاں دے اندر اے امت دے اے سرمایہ ہے امت ٹھیک ہے بس میں ہوں اجازت لسا امت ہوندی اور بھی تو انہوں
پوری اللہ اکبر تک لے کے ٹرتا میں. ہاں جی تو امام صاحب اگر تھوڑے سے آ گئے تو میری غلطی کوئی ٹائم ہونے والا. دو سلام دے شیر پڑھ لو چونکہ ساڈا طریقہ اہل سنت دا. میں لکھ واری سلام پڑھیے من سلام پڑھ کے ہی اسی دعا کریں.